بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کو آج سے میں جماعت نحم کے فیڈرل بورڈ میں آنے والی احادیث 1 سے 10 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق 5 نمبر کے حساب سے وہ جو سوال بورڈ میں آتا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو کراؤں گی۔ اس کو غور سے سمجھیے گا اچھی طرح، اس میں MCQs بھی بیچ میں ہو سکتے ہیں، اور اس کو اسی طرح یاد کرنے کی کوشش کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پورے نمبر 5 میں سے 5 ہی آئیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث نمبر 1 ہے جماعت نحم میں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل عمل یا فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو الہ ماننا، یا اس کا دوسرا لفظ ہوتا ہے توحید کا اقرار۔ وا کا مطلب اور ہوتا ہے افضل الدعا، اور سب سے بہترین دعا، سب سے فضیلت والی دعا کیا ہے؟ استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ترجمہ آپ کا 2 نمبر کا آتا ہے پیپر میں۔ ترجمہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ اب تشریح 2 نمبر کے لیے شروع ہوتی ہے۔ اس فرمان کے 2 حصے ہیں، پہلا ہے فضیلت والا عمل یہ، اور دوسرا نمبر 2 ہے فضیلت والی دعا۔ یہ باری باری میں آپ کو بتاؤں گی فضیلت والا عمل میں کیا لکھنا ہے اور فضیلت والی دعا میں آپ نے کیا لکھنا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ مان معبود، خدا، نہ ماننے، یہ تھوڑی سی مس پرنٹ ہوا ہے، اس کو ماننے لکھ دیں، میم الف ما نون بڑی نے، یعنی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار، یعنی اپنے دل سے زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار، یعنی عمل سے بتانا بھی عبادت کر کے اس کے احکام مان کر، تو اس ایمان کا، اس عقیدے کا اظہار یہ بتانا، یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، یعنی احترام ہو دل میں، اور وہ ذات کس کی؟ اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور جس سے بے پناہ عقیدت اور محبت کرنی ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں کہ جس نے پیدا کیا اور کیا کیا؟ ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اس کو بے شک بصیرت مشکل لگے تو آسان کر دیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی، یعنی زندگی تو دی، اس کی بہت بڑی نعمت ہے، ساتھ ساتھ اس کو گزارنے کے لیے باقی چیزیں بھی تو ساتھ دی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے، یعنی اپنی باتوں اور اپنے کاموں سے اس ذات کو معبود مانیں، یعنی ہمارے باتوں سے بھی لگنا چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ہمارے کاموں سے بھی لگنا چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اس میں آپ ایک حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گئے، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اب اس کا جو دوسرا پوائنٹ تھا فضیلت والی دعا، یہ ہیڈنگ بھی آپ علیحدہ دے سکتی ہیں، اوپر فضیلت والا عمل، اور یہاں سے فضیلت والی دعا کی آپ کی 2 ہیڈنگز ہو جائیں گی۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے کہ بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ کیوں؟ انسان بعض کا دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں، یعنی دنیا کی نظر آنے والی رنگا رنگیوں میں، اس کی خوبصورتیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کھو کر، یعنی گم جاتا ہے، اس کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، پھر جب بسا لیتا ہے تو اپنے خالق کی رضا کے خلاف، یعنی پھر اللہ کی خوشی کے خلاف، اس کے الٹ کوئی غلطی یا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ظاہر جب ہمارے دل میں، دماغ میں دنیا ہوگی تو ظاہر پھر اللہ کی
बहुत कम होंगे हम में से जो अल्लाह का हुक्म भी साथ मानते होंगे। लिहाजा अल्लाह को माबूद मानने का तकाजा ये है, यानी ये ज़रूरत ये है कि इंसान अपनी गलती या गुनाह पर नादिम हो, यानी शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले, क्योंकि आखिरत में निजात उस वक्त तक मुमकिन नहीं, यानी उस वक्त तक आखिरत में निजात नहीं हो सकती क़यामत के दिन जब तक अल्लाह हमारी गलतियों और गुनाह को माफ़ न कर दे। अब अगर हम अल्लाह की राह में महबूब बनना चाहते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह करते रहें। आप सल्लम का इरशाद है, आप इस दूसरे वाले पॉइंट में ये हदीस का हवाला दे सकते हैं। आप सल्लम का इरशाद है, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार पाया जाए, यानी वो बड़ा उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि जिसके उसके नामा अमाल जब क़यामत के दिन पेश किया जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अतूबु इलैहि, यानी ये बार बार पढ़ने वाले को ज़्यादा उसका सवाब मिलेगा। अब आपका तर्जुमा 2 नंबर का था, आपकी तशरीह यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नंबर की है, और अब रह गया 1 नंबर इस सवाल का, और वो होता है अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़, यानी इस हदीस का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, हम अब इस हदीस को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक, यानी इरशाद के मुताबिक, अगर हम इन दोनों अमाल पर अमल करें, कौन कौन से अमाल, यानी फजीलत वाला अमल ला इलाहा पढ़ते रहें, उसको एक मानते हैं उसके बाद करते हैं, और फजीलत वाली दुआ इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें, तो हमारे साथ क्या होगा, तो हम क्या होगा, हम अकीदा तौहीद और रिसालत पर हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। यानी जो तौहीद का अकीदा है कि अल्लाह एक है, और रिसालत यानी आप सल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो उसमें हमारा यकीन जो है ना पक्का हो जाएगा, पुख्ता मीन पक्का हो जाएगा। नंबर 2 क्या है, गुनाह हो जाने पर तौबा की तौफीक मिलेगी। अगर गुनाह हो जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर हमें डर भी होगा खुदा का, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे, और यूँ हमारी ज़िंदगी में इनकलाब है, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। नंबर 3 जो सबसे है कि इन दोनों कामों पर अमल करने से अल्लाह और उसके रसूल राज़ी होंगे। ठीक है, ये आपकी हदीस नंबर जो है वो 1 है। नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें मैं आपको हदीस नंबर 2 आपको बताऊंगी। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। पूरे 2 नंबर के लिए 5 नंबर का ये सवाल होता है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे लिखा है वैसे के वैसे आप इसको अच्छी तरह याद कर लें ताकि आपके इसमें पूरे नंबर आए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ पूछना हो आपने, कुछ और चीज़ के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जिसने ये बनाया है उसकी हौसला अफजाई होती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।